بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس جلسے کے متعلق تحریک انصاف نے متعدد بار ضلع انتظامیہ سے کوشش کی تھی کہ انہیں این او سی جاری کی جائے تاکہ وہ ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کر سکیں، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے مسلسل انہیں ٹال دیا گیا تھا اور انہیں این او سی جاری نہیں کی جا رہی تھی، جس کے بعد تحریک انصاف کے لوگوں نے جو اس وقت عمران خان کے نائب کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے عدلیہ سے رجوع کیا اور پھر ہماری معزز عدلیہ کی جانب سے احکامات صادر فرمائے گئے اور ضلع انتظامیہ نے انہیں ترنول میں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو آج جلسہ تھا اور کل گزشتہ روز سے ہی جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پہلے تو اسٹیج کو اکھاڑ دیا گیا، پھر لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا دیا گیا، پھر وہاں جو انتظامات کیے گئے تھے اس انتظامات کو سبوتاژ کر دیا گیا، لیکن تحریک انصاف کی قیادت ڈٹی رہی کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا، جلسہ ضرور کیا جائے گا۔ تو یہ تمام میسیجز، تمام جو صورتحال تھی وہ کارکنوں تک پہنچائی جا رہی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یہ تمام صورتحال سے تحریک انصاف کے کارکنان آگاہ تھے، اور وہ جو کارکنان جو دوسرے شہروں میں موجود تھے ان کا جو تھا مصمم ارادہ تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں جلسے گاہ ضرور پہنچیں گے۔ تو بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے، پھر کے پی کے سے ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جلسے گاہ پہنچے، 1,000 اور 1,200 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے جب وہ جلسے گاہ تک پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ آج کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اور جس کا اعلان پیپلز تحریک انصاف کی قیادت نے از خود کیا۔ جبکہ گزشتہ روز سے جس طرح سے انتظامیہ کی جانب سے اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی تھی جلسے کی منسوخی کے لیے، تحریک انصاف کے لوگ مسلسل کہہ رہے تھے کہ ہم جلسہ ضرور کریں گے خواہ حالات کچھ بھی ہوں، تو پھر انہیں جلسہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ جلسہ اگر کرتے تو ظاہر مزاحمت بھی ہوتی، اور اس کے بعد مقدمات بھی ہوتے۔ سیاسی کارکنان پر مقدمات بنتے ہیں، سیاسی لوگوں پر مقدمات عموماً قائم ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی مثال آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء کے دور میں مزاحمتی تحریک چلائی تھی، ہزاروں کارکنان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تھے۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب پر پابندی، ان کی جماعت پر پابندی، لیکن گزشتہ چند ماہ قبل جس طرح سے کورنگی میں ایک ریلی منعقد کی گئی، پھر کارکنان کا مقدمات بنائے گئے، کارکنان کو گم کیا گیا، مسنگ پرسنز میں چلے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے متعدد ایونٹس آئے، جس میں 19 جنوری، پھر 19 جون، پھر 11 جون، اور اس کے علاوہ جو بھی ایونٹس آئے تو کارکنان نے چھپ چھپا کر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایونٹس بھی کیے ہیں اور پارٹی کو زندہ بھی رکھا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کو اٹھایا گیا، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات بنائے گئے، لیکن کارکنان نے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے، احسن طریقے سے نبھایا۔ تو تحریک انصاف کی قیادت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تمام تر، چونکہ ان کے پیچھے عدلیہ موجود تھی، ہماری عدالت عالیہ کی جانب سے انہیں یہ این او سی جاری کروائی گئی تھی، تو انہیں یہ جلسہ ضرور کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ کارکنان جو ہزاروں کلومیٹر سے چل کر جلسہ گاہ پہنچے تھے ان میں کسی قسم کی مایوسی پیدا نہیں ہو۔ لیکن تحریک انصاف کی قیادت نے جو عمران خان کی رہائی کا دعویٰ کرتی ہے اور جو تحریک انصاف کو منظم کرنے کی دعویٰ کرتی ہے، انہوں نے آج آخری ٹائم پہ آ کر جلسے کی منسوخی کا اعلان کر نہ صرف کارکنان میں مایوسی پیدا کی ہے، بلکہ مستقبل کے وہ تمام منصوبے بھی جو محسوس ہوتا تھا کہ آگے چل کر تحریک انصاف کوئی مزاحمتی تحریک چلائے گی، اس میں بھی اس کو بھی کمزور کیا ہے۔
اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مزاحمتی جلسہ ہوتا، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوتے، کچھ لوگوں کو کے خلاف مقدمات بھی بنتے، تو ایک مومنٹم بنتا، اور یہ مومنٹم جو تھا پورے پاکستان میں، پھر پنجاب میں، پھر سندھ میں، پھر بلوچستان میں، اس سے جو تھی ایک تحریک کا آغاز ہو سکتا تھا۔ لیکن تحریک انصاف کی قیادت، جس کے متعلق بانی متحدہ الطاف حسین صاحب ایک طویل عرصے سے کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ قیادت جو اس وقت عمران خان جس پر اعتماد کر رہے ہیں، اور جس کو جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے نائب کا کردار ادا کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو مضبوط کر رہے ہیں، تحریک انصاف کو لے کر چل رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے پوری طرح سے کوشاں ہیں، وہ قیادت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ الطاف حسین صاحب بار بار کہتے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اس روز بھی کہا کہ یہ قیادت پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طرح سے پنپنے نہیں دے گی، اور یہ قیادت میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی بھی کروا سکے، لہٰذا اس قیادت سے کارکنان کو جو ہے وہ ضرور آگے چل کر مایوسی ہوگی، اور پھر ایسا ہوا کہ آج تحریک انصاف کے کارکن اس قیادت سے مایوس ہوئے، اور پھر یہ ثابت بھی ہوا کہ وہ اس مزاحمتی جلسے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے انہوں نے اس جلسے کی منسوخی کا اعلان کیا۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ، عمران خان کے ساتھ جو کچھ آج یہ عمل دہرایا گیا ہے، ماضی میں بھی اس قسم کی جو ہیں وہ غلطیاں دہرائی جاتی رہی ہیں، لیکن جب اگر دیکھا جائے تو جس قسم کی زیادتیاں اور ظلم تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ اس وقت روا رکھے جا رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اور ان کی قیادت کے خلاف بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن کارکن کبھی مایوس نہیں ہوا۔ جس طرح سے آج کارکن، متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن آج بھی الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہے، تو ماضی میں بھی اسی طرح سے کارکن کھڑا رہا، اور پھر 1986 میں دنیا کی ایک ایسی مثال موجود ہے کہ کراچی کے لانڈی جیل سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو لاکھوں لوگوں نے جیل کی دیواریں توڑ کر، جیل کے دروازے توڑ کر آزاد کروایا، اور جب یہ لاکھوں لوگ جیل پر پہنچے الطاف حسین کو ریلیز کروانے کے لیے، تو حکومت کو مجبوراً ایک آرڈر جاری کرنا پڑا تھا۔ حکومت نے اس وقت کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا، کوئی ان کے خلاف ان پر فائرنگ نہیں ہوئی، کوئی کسی قسم کی شیلنگ نہیں ہوئی تھی، کسی قسم کی حکومت کی جانب سے کوئی مزاحمت اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ لاکھوں لوگ اس وقت موجود تھے الطاف حسین کو ریلیز کروانے کے لیے۔ پھر جیل کی دیواریں بھی ٹوٹی اور جیل کے دروازے بھی ٹوٹے، جس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ نعرے لگاتے رہے تھے، لگایا کرتے تھے کہ جیل کا دروازہ ٹوٹے گا، جیل کی دیواریں ٹوٹیں گی اور الطاف حسین ریلیز ہوں گے۔ تو کارکنان نے وہ ثابت کر دیا، اور پھر الطاف حسین کو جیل سے ریلیز کروانے میں کامیاب رہے تھے۔ تو اس وقت بانی تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کارکنان کو اپنا وہی کردار ادا کرنا پڑے گا، اسی طرح سے منظم بھی رہنا پڑے گا، اسی طرح سے جس طرح سے بانی متحدہ الطاف حسین کے کارکنان نے 1986 میں بانی متحدہ الطاف حسین کو جیل سے آزاد کروایا تھا، تو اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان کو اسی جوش اور اسی جذبے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ جو سیکنڈ قیادت ہے اس پر اعتماد کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ لوگ عمران خان کو ریلیز بھی کرا سکیں گے اور تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف بھی حاصل کر سکیں گے حکومت پاکستان سے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔